الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے آیت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک یہ ہم نے
7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. 7 آیات کریمہ 19 سے 25 تک. یہ پورا رکوع ہے. تیسرا رکوع سورہ حامیم سجدہ کا. اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ لم یزل سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. آمین. پچھلا درس جو تھا اس کی جو آیات گزشتہ درس کی تھی اس میں کفار کی دنیا کی زندگی کا ذکر تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عاد ہوا کے عذاب سے جو 7 رات اور 8 دن ان پر ہوا چلتی رہی، جو شدید ہوا بھی سرسر تھی، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. اور قوم سمود پر جو ہے وہ کڑک کا آواز اور جو ہے ان کا یہ آواز عذاب آیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل فیل ہو گئے اور اس طرح سے وہ ہلاک ہوئے. دونوں قوموں کے دنیا کے عذاب کا ذکر تھا. آج کے اس درس میں اور ان آیات کریمہ میں کافروں کے آخرت کے عذاب کا ذکر ہے کہ ان کا آخرت کا عذاب کیسا ہو. سنیے کہ یہ کتنا عظیم سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور کوئی کافر اس عذاب سے نجات پانے والا نہیں ہے جس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے. کیا ہوگا کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے میدان محشر میں. یہ تو آپ سن چکے نا کئی دفعہ کہ یوم محشر جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے جیسے یہ کھیتی زمین سے اگتی ہے ایسے قبریں پھٹیں گی اور مردے جو ہے وہ قبروں سے کھڑے ہوتے. جہاں جہاں کوئی دفن ہے وہاں مردے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے اور ان کو جو ہے قیامت کے میدان کی طرف فرشتے ان کو ہانک کر لے جائیں گے. یعنی جیسے مسلمانوں کو باعزت و احترام لے جایا جائے گا، جیسے جیسے کسی کا مقام اللہ کے نزدیک ہوگا اسی طرح اس کو عزت و احترام سے لے جایا جائے گا. اور جیسا جیسا کوئی جو ہے کافر بدبخت شخص ہوگا اس کو اسی طرح ذلت کے عذاب کے ساتھ ان کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سورہ مریم کے جو ہے آخری رکوع میں، یہ آخری رکوع میں غالباً یہ آیت کریمہ ہے کہ متقین نیک آدمیوں کو جو حشر ہوگا قیامت کے دن ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ سواری بھیجے گا اور اس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. یہ متقی کی شان ہے. اور کافر کو دھکے دے کر اس کو ککیں مار کر اس کو جو ہے سخت جو ہے الفاظ کے ساتھ اس کو چھڑک کر اس کو آگے لگا کر میدان محشر کی طرف لے جایا جائے. اور چونکہ جنتیوں سے زیادہ تعداد ہوگی دوزخیوں کی، اس لیے جب دوزخیوں کو کافروں کو جب قبروں سے اٹھا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، تو فرشتے بہت سارے فرشتے ان پر جو ہے مسلط ہوں گے اور ان کو لے جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا قیدیوں کو جو ہے لوگ لے جاتے ہیں، پولیس والے لے جاتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیں آپ کے قیدیوں ان کو جہنمیوں کو فرشتے ان کو گھسیٹ کر دھکیل کر ان کو لے جائیں گے. اور جب وہ بہت آگے نکل جائے گا، پہلا گروہ جو ہے جو اگلے جو فرنٹ لائن لوگ ہوں گے پہلی صف میں،
تو جب وہ ایک جگہ پہنچیں گے تو ان کو پھر کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ پچھلے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ مل جائیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ دنیا میں اسکول کے بچوں کو دیکھتے ہو، یا آپ کسی جو ہے شہر کے لوگوں کو دیکھتے ہو جو کسی کام کے لیے اکٹھے نکلتے ہیں، یا اسکول کے بچے ان کو ٹیچر کسی جگہ لے جاتے ہیں، تو جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ بچے یا لوگ یا فوج یا جو بھی وہ گروہ ہوتا ہے وہ کچھ آگے نکل جاتے ہیں، تو جو جس مقام پر انہوں نے جانا ہوتا ہے انہوں نے اکٹھا وہاں جانا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ فرنٹ والوں کو روک دیتے ہیں تاکہ پچھلے آ کے اس کے ساتھ مل جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ چونکہ بہت بڑی تعداد ہوگی جہنمیوں کی، اس لیے پہلے جو فرنٹ پر لوگ ہوں گے، پہلی صفوں میں جو آگے چلنے والے ہوں گے، ان کو فرشتے روک دیں گے، رک جاؤ یہاں، پچھلوں کو آ لینے دو۔ جب سارے پچھلے جہنمی جو ہیں جب وہ وہاں ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو وہاں ان کے گروپ بنائے جائیں گے، ان کے ٹولیاں بنائیں گے، کیونکہ ہر جہنمی کا جو گناہ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ان کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ذات و صفات میں، ان کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی انکار کرنے والے ہیں، ان کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی توہین کرنے والے ہیں، ان کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ کچھ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہ ماننے والے ہیں، قرآن کو نہ ماننے والے ہیں، حشر کو نہ ماننے والے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی کفر کے عقیدے ہیں، ان سب لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ 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 گروپ ہو جاؤ تم، جو کسی کا گروپ ہے اسی کے ساتھ اس کو ملا کر گروپ بنا لیا جائے گا۔ جب گروپ بن جائے گا تو پھر ان کو میدان معشر میں جہاں اللہ جل سبحانہ حساب و کتاب لینے والا ہے، اس مقام پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان تمام گروہوں کو، تمام گروہوں کو۔ اور وہاں سے جو ہے جہنم ہے، جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ اور جہنم جو ہے وہ میدان معشر میں نظر آ رہی ہوگی۔ یعنی جب میدان معشر میں کافر جائیں گے تو ان کو جہنم جو ہے اور اس کی آگ اور اس کی تپش اور اس کا جو ہے نشانیاں اس کی نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کے فضل سے مومن کی یہ شان ہے کہ مومن بھی انہی لوگوں کے آس پاس ہوں گے، میدان معشر میں ہوں گے۔ مومن کو جہنم کی نہ آواز سنائی دے گی، مومن کو نہ جہنم کی گرمی سنائی دے گی، اور نہ مومن کو اس طرف کا کوئی خیال ہوگا کہ جہنم کس طرف ہے۔ لیکن کافر جہنم کو دیکھیں گے، ان کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، ان کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو جب وہاں موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور اے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آگ جانا تو انہوں نے میدان معشر میں ہے، پہلے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد جہنم میں جانا ہے۔ لیکن چونکہ قبر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جب ان کا حشر کیا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا، تو فہم یوزعون، تو ان کی اگلوں کو روکیں گے۔ جو میں نے پہلے آپ کو ترجمہ بتایا کہ فرنٹ لائن کو روک کر پچھلوں کو ملا دیں گے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہاں گروپ بننے ہیں۔ اس لیے جو پہلی امتوں کا آدمی ہے جو اللہ کا منکر ہے، اور جو آخری امت کا آدمی ہے جو امت کا منکر ہے، وہ تمام ایک ہی گروپ میں ہیں، اس لیے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جو لوگ نبیوں کا منکر پہلی امتوں میں تھا اس کو، اور جو اس امت میں نبیوں کا منکر ہے اس کو ایک ہی گروپ بنایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سارے لوگ اکٹھے کر کے ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو
رب تعالیٰ اب ان سے ان کا حساب و کتاب لے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اور اسی طرح اور صحابہ سے بھی حدیثیں اسی قسم کی کم و بیش الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔ کسی حدیث میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، کسی حدیث میں کم ہیں، کوئی حضرت انس سے مروی ہے، کچھ کسی اور صحابی سے مروی ہے۔ تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کی جو سملر ہے آپ اسی کو سمجھ لیں۔ جب وہاں پہنچیں گے اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، کافر کو بلائے گا کہ کافر جو ہے اس کا حساب و کتاب ہو۔ جب وہ سامنے آئے گا تو وہ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اور تیرا وعدہ ہے کہ تو قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ بڑا فیر حساب ہوگا، کسی پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پھر جو ہے میں ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں جو میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ہاں جی، گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ کرامن کاتبین ہوں گے، یعنی یہ گواہی دینے والے ہوں گے نا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے کہا ہے کہ میرے خلاف میں ظلم نہیں ہوگا، تو میں ان پر مطمئن نہیں ہوں۔ یہ جو میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، میں ان پر مطمئن نہیں ہوں۔ یہ دوسرے فرشتے جو میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا جو لوگ گواہی دے رہے ہیں، میں ان پر مطمئن نہیں ہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ اللہ سے وہ ایسے بار بار کہے گا، اور اللہ کہے گا کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے فرشتے کرامن کاتبین تیرا حساب کتاب لکھ رہے تھے، تیرے اعمال لکھ رہے تھے۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے ان لوگوں پر کسی پر کوئی یقین نہیں، میں ان پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا تو کس پر یقین کرتا ہے؟ اس نے کہا میں آج اپنی ذات کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، چاہے فرشتے میرے کندھوں پر موجود۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پھر کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، قرآن فرماتا ہے آج پھر تیری ذات، تیرا وجود ہی تیرے لیے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے منہ پر پٹی باندھ، اس کے منہ پر جو ہے ٹیپ لگ جائے، یعنی منہ بند کہ اب جو ہے نا اس نے کہا نا چونکہ اور کسی کی گواہی معتبر نہیں میرے نزدیک، میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ کہے گا جی جب کوئی اس کا عمل پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کہے گا میں نے تو نہیں کیا، یہ تو میرے کسی دشمن نے لکھا ہے، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ جو بھی پوچھو میں نے یہ نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کہاں کرنا تھا۔ اور یہ جو دعا تو فرما رہا ہے، فرشتے ہیں یا کرامن کاتبین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں، تو میرے خلاف لکھ رہے ہیں، مجھے ان کی کسی کی گواہی معتبر نہیں، یا اللہ میں مطمئن نہیں ہوں جب تک کہ میرا وجود جو ہے یہ گواہی نہ۔ اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹیپ لگا جس کے منہ پر ٹیپ لگ جائے گی۔ جب ٹیپ لگ جائے گی تو رب تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کے جسم کے اعضاء کو، ہاں بھائی بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ جب اس آدمی کے منہ پر ٹیپ لگ جائے گی، سب سے پہلے جو اس کے خلاف گواہی دے گا اس کے جسم کا اعضاء، وہ اس کی دائیں ران ہوگی۔ ہاں جی، اس کا یہ جو تھائی ہے رائٹ سائڈ کی، یہ گواہی دے گی سب سے پہلے، اس کی ہڈی گواہی دے گی، اس کا گوشت گواہی دے گا، اس ران کا چمڑا گواہی دے گا سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے جو ہے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اور اس کا جو ہے جلود، چمڑا، قرآن مجید میں ہے جلودہم، چمڑا، لیکن چمڑے سے مراد کیا ہے؟ جو اصحاب تفسیر جو ہیں اور سدئی اور دیگر اصحاب تفسیر جن میں زاد المسیر کے جو ہے وہ ابن جوزی، علامہ ابن جوزی، ان کے لیے علاوہ دیگر مفسرین، انہوں نے لکھا جہاں جلود کا لفظ آیا ہے اس جلود سے مراد انسان کے
اعضاء مخصوصہ، پرائیویٹ پارٹس اس کے، کیونکہ گناہ ان سے انسان زیادہ تر کرتا ہے تو ان کو رب تعالیٰ حکم دے گا اب وہ بولیں. اور جہاں جلود کا لفظ آیا تو جب ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جب اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے خود اس چیز کو چنا تھا. جب گواہیاں مکمل ہو جائیں گی تو اب حکم ہوگا کہ اس کے منہ سے ٹیپ اتار دو. جب ٹیپ اتارے گی تو پھر ان کے ساتھ جھگڑا کرے گا، ان کو کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ، تو تم تمہارا ستیہ نو سے جاؤ، تم دفع ہو جاؤ میری طرف سے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور جو ہے یہ بڑے سخت الفاظ بولے گا ان کے ساتھ کہ میں جو تھا، میں یہ سارا جھگڑا کس لیے کر رہا تھا؟ میں تو یہ سارا جھگڑا تمہارے لیے کر رہا تھا اور میری ساری لڑائی تمہارے لیے تھی، اور تم جو ہے میرے خلاف تم میرے خلاف جو ہے یہ گواہی دے رہے ہو، اور تم نے یہ کتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ میں نے تمہارے لیے سارا کچھ کیا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. جب ان کو یہ بات وہ سنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو حضرت انس بن مالک سے ہے فرمایا کہ وہ کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ وَفَازِرًا، فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا اور تم آج میرے خلاف ہی یہ گواہی دے رہے ہو. ہاں جی، تو یہ گواہی جب اس کے خلاف آئے گی تب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. رب تعالیٰ ان 5 اعضاء کو، ان کان، ناک اور جو ہے نا جسم کو کیوں چنے گا کہ یہ گواہی دے؟ اس لیے کہ آج دیکھتے ہو کہ انسان کے جو اعضاء جن کو بولتے ہیں یہ اعضاء، جو 5 اعضاء ہیں جو انسان کے لیے سننے، بولنے اور چکھنے کا یہ رکھتے ہیں، ان میں سے قوت سامعہ ہے، یہ انسان کے کان جو ہے وہ سنتے ہیں. قوت باصرہ ہے جو آنکھ دیکھتی ہے. قوت شامہ ہے جو ناک چیزوں کو سونگھتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے. قوت ذائقہ ہے جو زبان چیزوں کو چکھ کر معلوم کرتی ہے. یا قوت لامسہ ہے جو انسان کا سارا وجود، جس سے جسم کے کسی حصے پر تم ہاتھ لگاؤ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کسی نے مس کیا. تو یہ 5 اعضاء انسان کے ہیں، 5 قوتیں ہیں جن سے انسان کا پتہ چلتا ہے، حواس خمسہ جن کو بولتے ہیں. تو اس لیے ان 5 کو چنا گیا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو شاہد علیہم سمعہم، ان کے کان گواہی دیں گے. کان اس لیے کہ کانوں سے بہت سارے آدمی گناہ کرتے ہیں، اس لیے کان گواہی دیں گے کہ کان وٹنس ہے نا. مثلا آپ بیٹھے ہیں تو کسی کا فون آیا یا کسی سے آپ نے بات کی تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ یہ گناہ کرنا ہے، تو اس گناہ کرنے میں کان شریک ہے، اس لیے یہ کان جو ہے نا یہ گواہی دیں گے. آنکھ جو ہے یہ کچھ گناہ کرنے میں آنکھ شریک ہے، اس لیے آنکھ جو ہے یہ گواہی دے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ زبان ہو گئی، یا باڈی کے کسی جسم پر کسی حصے پر ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے باڈی کو کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ تکلیف دہ ہے، یہ آرام دہ ہے. تو اس لیے جلود کا، چمڑے کا ذکر کیا. اور چونکہ جلود سے مراد جو ہے انسان کے اعضاء مخصوصہ ہیں، پرائیویٹ پارٹس ہیں جس سے انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اس لیے پورے جسم کو حکم ہوگا کہ تم گواہی دو. اور اسی طرح جو قوت شامہ ہے یہ سب سے کمزور قوت ہے، لیکن جو سونگھتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کو رب تعالیٰ استعمال فرمائے گا کہ یہ اس کے خلاف گواہی دیں گی. یہ چند چیزیں، سمعہم کان، ابصارہم اس کی آنکھیں، وجلودہم اور اس کا چمڑا، بما کانوا یعملون جو وہ کام کیا کرتا تھا. اب حکم ہوگا جب وہ گواہی اپنے خلاف سنے گا تو پھر ان سے جھگڑے گا.
تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، یہ کافر اپنے چمڑوں کو اور اپنے جسم کو کہیں گے کہ اپنے اعضاء کو کہیں گے لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم نے یہ گواہی کیوں دی ہمارے خلاف؟ تو وہ آگے سے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں جی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے حکم دیا جو ہر شے کو بلانے کی ہمت رکھتا ہے. ہمیں انطقنا اللہ الذی، ہمیں اس اللہ نے بلوایا، ہمیں اس اللہ نے حکم دیا بولنے کا، الذی انطق کل شیء، کہ وہ جس چیز کو بھی حکم دے بولنے کا وہ چیز بولتی ہے. تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم بولو، ہم تیرے جسم کے اعضاء تھے اور ہم نے بولا. آپ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں کہ مکے میں مجھے اس پتھر کا پتہ ہے کہ جب اس کے پاس سے میں گزرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پتھر کی تو زبان نہیں ہے، لیکن پتھر کو کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اے پتھر کہ تو نے میرے محبوب کی ذات پر سلام بھیجنا ہے. اور اسی طرح جب درخت کو، جب ایک آپ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی میں ایمان تب لاؤں گا کہ یہ درخت آپ کی گواہی دے. آپ نے فرمایا جا اس کو کہے کہ اللہ کا نبی تمہیں بلاتا ہے. اس سے جا کر پیغام دیا، حضور کا پیغام پہنچایا. درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اس نے اپنی جڑوں کو کھوکھلا کیا اور ان جڑوں پر چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو اپنی جگہ واپس چلے جا. وہ انہی قدموں پر واپس چلا گیا. اب درخت کی کوئی زبان ہے؟ پتھر کی کوئی زبان ہے؟ گو جو حضرت عمر فاروق جس کے راوی ہیں اور قبیلہ بنی سلیم کا آدمی جو گو کھایا کرتے تھے، اور یہ لیزرڈ اور سوسمار جو ہے یہ پکڑ کر جنگل سے وہ کھانے کے لیے اس نے اپنے کندھے پر رکھی ہے زندہ گو، اور گزرا دیکھا ایک مجمع ہے وہاں صحابہ کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں. پوچھتا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ واز فرما رہے ہیں قوم کو. وہ آگے آ گیا اور کہتا ہے محمد میں نے سنا ہے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. تو کہنے لگا یہ گو جو پھینک دی گو اس نے آپ کے سامنے، کہا کہ یہ سوسمار جو ہے یہ جنگلی جانور ہے، یہ اگر گواہی دے دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں ایمان لاؤں گا. اب دیکھو گو کی کوئی زبان ہے. اس نے جب پھینکی تو آپ نے فرمایا، آپ نے جب اس کو مخاطب کیا اس کو تو اسے پتا عربی زبان میں کیا کہا؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آقا میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو سے پوچھا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں حضور میں عبادت کرتی ہوں الذی فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں میں ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں. الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہی زمینوں پر ہے، جس کا حکم سمندروں میں چلتا ہے، جس کی رحمت کا ظہور جنت میں ہوتا ہے اور جس کے عذاب کا ظہور جہنم میں ہوتا ہے. میں اس کی عبادت کرتی ہوں. دیکھو ایک گو کو اتنی چیزوں کا پتہ ہے جتنا آج ایک عام مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے. پھر آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ وہ بولتی ہے انت رحمت للعالمین، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین، انت خاتم النبیین، کہہ رہے آپ آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ گو بول رہی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی مخالفت کی، تکذیب کی، وہ جہنمی ہو گیا. اب جب اس نے سنا اس نے کہا حضور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ تو اس نے بڑی گواہی دی
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ قبیلہ بنی سلیم کا آدمی وہ مسلمان ہو۔ گدھا جو خیبر سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو اس گدھا جو آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا حضور میں ایک یہودی کا گدھا ہوں اور جو ہے میں اس کو اپنی پیٹھ پر کبھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، میں اس کو گرا دیتا تھا جان بوجھ کر، مجھے پسند نہیں کہ میری پیٹھ پر وہ سوار ہو، لیکن آپ اللہ کے آخری نبی ہو اور میں اپنی دادے کی نسل سے آخری گدھا ہوں اور کوئی گدھا میری نسل سے ہمارے رشتہ داروں میں موجود نہیں ہے، میں آخری ہوں اور آپ اللہ کے رسولوں میں آخری ہو، میں چاہتا ہوں آپ میرے پر سواری فرمائیں۔ یہ گدھے کو کس نے زبان دی؟ ہرنی جس کو ایک شکاری نے قابو کر لیا تھا اور حضور کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کو آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے اس پہاڑ میں ہیں، آپ مجھے جو ہے میری ضمانت دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں۔ اس کو زبان کس نے دی؟ وہ چڑیا جس کے بچے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑ لی، وہ حضور کے سر پر منڈلا رہی ہے اور وہ آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے بچے کس نے پکڑے ہیں، یہ مجھے شکایت کر رہی ہے، جس نے اس کے بچے پکڑے ہیں اس کے واپس کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب ہم کھانا کھاتے تو جس کھانے کی طرف ہم ہاتھ اٹھاتے اس سے تسبیح کی آواز آتی، اللہ کی تسبیح وہ کھانا بیان کر رہا ہے۔ اب بتائیے اسی طرح جو پشتوں نے ہنانا وہ ستون جس کے ساتھ حضور جمعے کے دن ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ ممبر بنا مسجد نبوی شریف کا تو آپ ممبر پر بیٹھے تو ادھر سے رونے کی آواز آئی جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے بولتی ہے، اس طرح آواز اس کھجور کے تنے سے آئی اور آپ اٹھ کر گئے، اس پر آپ نے ہاتھ پھیرا اور وہ ایسے سسکیاں بھر کے خاموش ہو رہا ہے جیسے رونے والے بچے کے سر پر وہاں ہاتھ پھیرتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، وہ سسکیاں بھر کے خاموش ہوتا ہے، اس طرح وہ خاموش آہستہ 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 خاموش ہو رہا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میں جنت میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، وہاں تو ایک پھلدار درخت بنے اور اللہ کے نیک بندے جنتی تو اس سے کھایا کریں، اگر تو چاہے تو میں یہاں تمہیں ہرا بھرا کر دیتا ہوں، یہاں جو ہے لوگ تمہیں تیرا پھل کھائیں، اور تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے آخرت کو پسند کر۔ یہ ساری باتیں جو ہیں کھجور کا تنا بول رہا ہے جی، ہرنی بول رہی ہے، چڑیا بول رہی ہے، سوسمار گو جو ہے وہ بول رہی ہے، ہمار بول رہا ہے، کھانا بول رہا ہے، درخت بول رہا ہے، پتھر بول رہا ہے، یہ کون ہے؟ انتقن اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے حکم دیا بولنے کا اور ساری مخلوق آپ بول رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ جو زبان آپ کے منہ میں ہے اسی سے آپ بولتے ہیں، ہاں جی، تو کیا خیال ہے کہ اس زبان پر کوئی اسپیشل سپرنگ لگے ہوئے ہیں کہ جو وہ ہلتے ہیں تو زبان بولتی ہے؟ ہاں جی، زبان بولتی ہے، ناک کیوں نہیں بولتا؟ زبان بولتی ہے، آنکھ کے ڈھیلے کیوں نہیں بولتے؟ زبان بولتی ہے، آپ کے گندھے کیوں نہیں بولتے؟ زبان بولتی ہے، آپ کا پیٹ کیوں نہیں بولتا؟ زبان بولتی ہے، آپ کے گھٹنے اور پیر کیوں نہیں بولتے؟ جبکہ قیامت کے دن یہی کان بولیں گے نا، قیامت کے دن یہی ہاتھ بولیں گے، قیامت کے دن جو ہے یہی آنکھیں بولیں گی۔ تو یہ زبان آج اس لیے بول رہی ہے کہ انطقن اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے زبان کو حکم دیا کہ تو نے بولنا، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ آنکھ کو حکم دیا تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے دیکھنا ہے، ہاں جی، کانوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے سننا ہے، ناک کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے سونگھنا ہے، زبان کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے بولنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا امام ابو حنیفہ آپ بڑے بڑے مسائل بیان کرتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ ایک سر کے اندر اللہ نے 8 چیزیں رکھی ہیں، ایک سر کے اندر اللہ نے 8 چیزیں رکھی ہیں، اور ذرا ان کی تو وضاحت کرے صاحب نے۔ اب امام صاحب کا علم جتنا بھی تھا امام جعفر صادق کے علم کے برابر تو نہیں نا، امام جعفر صادق تو استاد ہیں، امام محمد باقر استاد ہیں، آپ نے امام محمد جواب دیا، آپ نے
لیکن بہرحال استاد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ فرمائیے. آپ نے فرمایا دیکھ سر ایک ہے، یہ حصہ سر کا ہے، اس کے اندر 2 کان ہیں. کانوں کے اندر جو مادہ ہے یہ ڈفرینٹ ہے. ہاں جی، کانوں کے اندر جو ہے اگر آپ نے یہ جب تنکا یا کوئی آپ اس میں جو تنکا کو مارتے ہو نا تو وہ جو ہے مادہ وہ لیس دار مادہ نکلتا ہے. ہاں جی. اور جب آپ ناک ہے اس کے 2 سوراخ ہیں، یہ بھی سر کا حصہ ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے، یہ اور قسم کا پانی ہے. آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو یہ نمکین پانی نکلتا ہے، یہ اور طرح کا پانی ہے. جب زبان ہے، آپ کے 2 ہونٹ ہیں، ان 2 ہونٹوں کو جو تر کرتا ہے وہ پانی اور قسم کا ہے. آپ نے فرمایا ان کا فرق بتائیے. یہ وہ علوم ہیں جو ائمہ اہل بیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے علم اور نالج میں رکھے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا حضرت آپ فرمائیے. تو امام صاحب نے فرمایا دیکھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں دماغ سے. انسان کے سر میں دماغ ہے، ان سب کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر یہ مادہ اس لیے رکھا کہ انسان کا اس میں فائدہ ہے کہ اگر کوئی چیز کان کے اندر کوئی روچ، کوئی کیڑی، کوئی مکوڑا اندر چلا جائے تو وہ اندر نہیں جا سکتا. وہ وہیں جو ہے وہ اس مادے کے ساتھ پھنس کر رک جائے. جیسے کیچڑ میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور قدم نہیں اٹھا سکتی، آپ دیکھ لیجئے کہ کان کے اندر روچ اور کیڑی مکوڑا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا انعام ہے. کبھی ہم نے ان چیزوں کی طرف سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے. ایک اور حدیث میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک فرشتہ انسان کے منہ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ انسان کے منہ میں کوئی چیز ایسی داخل نہ ہو جائے جو اس کی موت کا سبب بنے، جو اس کی تکلیف کا سبب بنے. اب دیکھیں انسان سوتا ہے تو سوئے ہوئے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ سانپ جو ہے چھوٹا موٹا سانپ کیڑا اس کے منہ کے اندر داخل ہو گیا. کیونکہ ایسی چیز داخل ہو تو انسان مر سکتا ہے. یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ پر بٹھایا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی طرح جو فرمایا آپ نے کہ کانوں کے اندر وہ مادہ ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو یا ایسی چیز کو جو اندر چلی جائے اور اس کو نقصان دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ آنکھیں دیکھو. آنکھوں کی جو ڈیلے 2 ڈیلے ہیں، یہ جو جس کے اندر یہ چربی کیا ہے، اور یہ چربی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آنکھوں کا پانی رکھا ہے، اگر کبھی آپ کے منہ میں آنسو کا قطرہ آ جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ نمکین ہے. یہ نمکین ہے. یہ نمکین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آنکھوں کا جو چربی کا یہ گول سا ڈھیلا ہے، یہ وہ پانی اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے سمندر ہے، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، یہ کھاری ہوتا ہے. کتنا کھاری ہوتا ہے کہ آپ اس کو منہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے. یہ کیوں کھاری ہے؟ اس لیے کھاری ہے کہ اس کے اندر ملینز آف اینیمل اس کے اندر روز مرتے ہیں. اور اگر یہ کھاری نہ ہو، اتنا کڑوا نہ ہو، تو یہ پانی اتنا بدبودار ہو جائے، بیماریاں پھیل جائیں. وہ اتنا ایسا پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، صفت رکھی ہے کہ جو چیز مرتی ہے اس کو اپنے اندر وہ ہضم کر جاتا ہے اور پانی اسی کی طرح کھارا رہتا ہے. کوئی چیز اس کے اندر خراب نہیں ہونے دیتا یہ پانی. اس کو اپنے اندر ہضم کر لیتا ہے اور وہ جذب ہو جاتی ہے اسی کے اندر، اور پانی اسی طرح رہتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طرح آنکھوں کا پانی ہے. تو یہ جو ہے نا آنکھ کی حفاظت کے لیے. اب دیکھیں ناک کا پانی ہے. ناک کے پانی کا اور ذائقہ ہے. اور یہ دو چیزیں جو ایسے دماغ سے 2 نالیاں نیچے ناک کی طرف آ رہی ہیں، اور وہ دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ پانی ناک سے اترتا ہے، اور اس کی خصوصیت اور ہے. اور فرمایا پھر منہ کے 2 جو ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں کے اندر جو لبوں کو آپ کے لبوں کو جو زبان یا پانی تر کرتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے. اور یہ جو ہے جو چیز آپ کھاتے ہو، آپ پانی نہ بھی پیو تو منہ کا جو پانی ہے وہ اس گوشت کو، وہ اس روٹی کو، وہ اس فروٹ کو، پھل کو، وہ سخت چیز کو، نرم چیز کو، وہ پانی میں ایسا اس کو وہ کر کے تو نرم کر لیتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انعام ہے یہ. تو یہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے زبان کے اوپر جو بولنے کا جو آپ نے اللہ نے حکم دیا، وہ چاہے تو جو قیامت میں کان کو بلا سکتا ہے، جو قیامت میں ران کو بلا سکتا ہے، جو قیامت میں آنکھ کو بلا سکتا ہے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ جو پاؤں کو بلا سکتا ہے، جو ہاتھوں کو بلا سکتا ہے، وہ آج دنیا میں بھی حکم دیتا تو کسی کا ماتھا بول رہا ہوتا، کسی کا ناک بول رہا ہوتا، کسی کی ہونٹ بول رہے ہوتے، کسی کی جو ہے کان بول رہے ہوتے، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ زبان کو حکم دیا کہ تو نے بولنا ہے، یہ تیرا کام ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا جب کافر کہیں گے اپنے چمڑے کو، اپنے جسم کو، ان اعضاء کو، کان کو، ناک کو، آنکھ کو، ران کو، یہ کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم نے گواہی کیوں دی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نے تو اس لیے ہم بولے ہیں کہ جس ذات نے ہر چیز کو بولنے والا بنا دیا، اس ذات نے حکم دیا ہمیں تو ہم بولنے لگ گئے. اور وہ ذات کون ہے؟ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا، یعنی دنیا میں پیدا کیا تمہیں. کافروں کو ان کی باڈی اور جسم کہے گا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے تمہیں پیدا کیا دنیا میں، اور پھر اس سے موت دی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آج تم اسی کی طرف لوٹ کر آ گئے ہو. جس کا وہ انکار کرتے تھے، وہ اعضاء یہ کہیں گے کہ قیامت کے دن یہ اعضاء یہ کہیں گے کہ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے کہا کہ تم لوٹ کر میری طرف آؤ گے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے انما خلقنا افحسبتم انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا بس فضول؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا دنیا میں آنے کا، تم فضول پیدا کیے گئے ہو، تمہارا یہ خیال ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے. تم فضول نہیں پیدا کیے گئے، تمہارا مقصد ہے پیدا کرنے کا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور قیامت کے دن لوٹ کر تم جاؤ گے، حساب کتاب تم نے دینا ہے. تو وہ اعضاء کہیں گے کہ اس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. اب جب اتنی باتیں ہوں گی تو اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اگلی آیت فرماتا ہے کہ اس کے شان نزول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جو تھا کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو بڑے پرانے صحابی ہیں، یعنی جو سب سے پہلے اسلام لانے والا گروہ ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود ان میں سے، اور بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم ہیں. قرآن مجید کی بہت صورتیں، آپ فرماتے ہیں کہ 70 صورتیں قرآن مجید کی وہ ہے جو میرے سامنے نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سن کر حفظ کی ہیں. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو ہے نا تم اگر تمہیں ہو سکے تو تم عبداللہ بن مسعود کا قرآن جو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے تم وہ پڑھا کرو. عبداللہ بن مسعود کی قرأت کو آپ نے پسند فرمایا. اور ہم حنفی جو ہے نا آناف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زیادہ تر اقوال جو صحابہ میں سے کسی صحابی کے لیے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو اقوال ہیں ہمارے فقہ حنفی کے وہ جا کر ملتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قرآن جو ہے وہ تم سنا کرو اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا کرو. وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کے پردوں میں ایک دفعہ چھپا ہوا تھا. 3 آدمی آئے. 3 آدمی آئے، قریشی و ختنہ و ثقیفان. یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ان میں سے قریشی تھا اور 2 قبیلہ بنی ثقیف سے تھے. قریشی مکہ میں رہتے تھے اور بنی ثقیف جو ہے
یہ طائف میں رہتے تھے. تو یا مجھے لگتا ہے کہ ایک قریشی تھا، 2 بنی ثقیف کے لوگ تھے، یا ایسا تھا کہ ایک بنی ثقیف کا تھا اور 2 قریشی تھے. یہ جب آئے تو میں چھپا ہوا تھا. اب میں ان کی بات زیادہ نہیں سن سکا جو وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، لیکن جو میں نے بات سنی، ہاں جی، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. جب میں نے ان کو دیکھا تو کثیر شحم بطون ہیں، ان کے بڑے بڑے پیٹ تھے، بڑے بڑے موٹے پیٹ تھے ان کے، اور پیٹ اتنے بڑے تھے کہ چربی کی تہیں ان کے پیٹوں پر تھی، یعنی بڑی چربی تھی ان کے پیٹوں میں. آپ باتیں، بڑے پیٹ سے موٹے تھے اور پیٹ کے ان کے تھے چربیوں سے بھرے ہوئے تھے. قلیل فقہ قلوبہم، لیکن عقل کے حولے تھے. آپ فرماتے پیٹ بڑے، چربی ان پر چڑھی ہوئی، موٹے ہاتھ درجے کے، لیکن جو تھا ان کا دماغ وہ بس ایسا ہی تھا، بیوقوف ہی لگتے تھے مجھے. یعنی اب دیکھو صحابی رسول جو ہے چھپ کر دیکھ رہے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، پیٹ دیکھ لیے، لیکن جو ہے دماغ، قلوب، عقل، وہ تو آدمی نہیں نہ دیکھ سکتا 1 منٹ میں. بات ہے کہ وہ موٹے تھے لیکن ان کے جو تھے نا عقل تھوڑی تھی. قلیل فقہ قلوب ہے. فتکلم الکلام لم اسمعوا، انہوں نے باتیں کی آپس میں لیکن میں ان کو زیادہ نہیں سن سکا. جو میں نے سنی وہ یہ تھی، فقال احدہم، ایک ان میں سے بولا، وہ کہنے لگا، اترون اللہ یسمع کلامنا ھذا، ان میں سے تینوں میں سے ایک بولا کہ یہ جو ہم باتیں آپس میں کر رہے ہیں یہ ہمارا اللہ سن رہا. جو ہم باتیں آپس میں کر رہے ہیں ہمارا اللہ جو ان باتوں کو سن رہا. دوسرے نے کہا، فقال الاخر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دوسرے نے کہا کہ انا اذا رفعنا اصواتا سامعہ وان لم نرفع لم يسمع، اگر تو ہم چیخ کر بولے زور سے تو وہ سنتا ہے، اور اگر چیخ کر نہ بولے تو پھر وہ نہیں سنتا. اس دوسرے نے بولا. تو تیسرا بولنے لگا، اس نے کہا، ان سامع منہ شیئا سامعہ کلہ، اگر وہ آپ کی چیخنے والی آواز سن سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی آہستہ آواز یا آپ کے دل کی آواز بھی سنتا. تیسرے نے یہ کہا. جب میں نے یہ بات سنی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ 3 آدمی کو میں نے دیکھا، انہوں نے یہ کہا. تو نبی کریم علیہ السلام پر اسی وقت یہ آیت جو ہے نا جس کی ہم ابھی تفسیر کرنے والے ہیں یہ نازل ہوئی. وہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ 2 آیتیں نازل ہوئی. یہ 2 آیتیں نازل ہوئی. ان کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ان کا بتاتا ہوں. مفہوم ان کا یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہے نا، کافر لوگ آج کے کافر ہوں یا آج سے 1400 سال پہلے کے کافر ہوں یا 5000 سال پہلے کے کافر ہوں، ان سب کا عقیدہ ایک ہے. عقیدہ کیا ہے؟ تو کوئی قیامت نہیں. آپ سمجھتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں؟ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے، کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہے. یہ اب دیکھو نا، یہ کافروں کی بات ہے. ہمارے مسلمان جو ہیں، یہ جیسے جس کو آپ سر سید احمد خان بولتے ہو، اور لوگ اس کے معتقد ہیں کہ اس نے بڑا مسلمانوں پر احسان کیا کہ اس نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، مسلمانوں کو انگریزی کی طرف لگایا، تو وہ بہت بڑا محسن مسلمانوں کا ہو گیا. اس کا عقیدہ کیا تھا کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی معراج نہیں ہوا. یعنی اب ایک آدمی ایسا ہے جو قبر کے عذاب کا منکر ہے، قبر کے ثواب کا منکر ہے، جو جنت کا منکر ہے، جہنم کا منکر ہے، فرشتوں کا منکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا منکر ہے. تو ان چیزوں کا جو منکر ہے تو کیا احسان اس کا مسلمان امت پر ہو.
تو اسی طرح جتنے بھی کافر ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں سنتا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں سنتا۔ جو دہریے لوگ ہیں وہ تو اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں، اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پہلے ابھی بتایا ہے کہ میں جہاں اس ہڈسن کاؤنٹی جیل میں کام کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ جو جتنے بھی یہ مذہبی لوگ کام کرتے ہیں ہمارے آفس میں، وہ جو ہے نا ہر منڈے کو بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو میں بھی وہاں ہوتا ہوں، تو میں اپنی کرسی پر ہوتا ہوں، اپنے جو ہے اس میں ہوتا ہوں، تو بات کا ایک دن ان کی بات یہ ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے کروسیفائڈ ہونے کی۔ تو میں نے ان سے انہوں نے پوچھا کہ امام آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام 3 خدا ہیں تمہارے، فادر اینڈ سن اینڈ ہولی گھوسٹ، یہ 3 کو تم خدا مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے پوچھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارے مذہب کے مطابق جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا، کروسیفائڈ ہوئے وہ، تو اس وقت فادر کہاں تھا، خدا کہاں تھا جس نے ان کو نہیں بچایا؟ اس نے کہا، وہ سارے بولے، کیتھولک بھی تھے اور جو تھے پروٹسٹنٹ بھی تھے اور دوسرے تھے جو بھی تھے 3-4 تھے، ان کا کہ ہی واز ود ہم، اور جب عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے اسی کراس پر فادر بھی تھا، اللہ بھی تھا۔ تو میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت آئی آپ کے مذہب کے مطابق تو فادر کا کیا بنا؟ ہی ڈائیڈ ود ہم۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ خدا جو ہے اس کو بھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئی۔ اب تصور کیجئے کہ اس بات کا کوئی بھی مذہب قائل نہیں کہ خدا بھی مر گیا۔ جب خدا کو موت آ گئی تو یہ جہان کیسے چل گیا؟ تو یہ ان لوگوں کے عقیدے اللہ کے بارے میں بڑے عجیب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اے عبداللہ بن مسعود، یہ آیت ہماری طرف نازل ہوئی کہ لوگ جو ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں وہ اس کی طاقت کے منکر ہیں، اس کی قوت سماعت کے منکر ہیں، اس کے علم کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے جیسے ان 2-3 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا حدیث میں، وہ ہماری بات کو نہیں سن رہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہماری بات کو سن نہیں رہا۔ تو قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت ہے ہی نہیں۔ جب قیامت نہیں ہے، جب اللہ نہیں دیکھ رہا، تو اس لیے ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ کان، یہ جو ہے زبان، یہ انسان کے اعضاء، یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہ گواہی دیں گے، تو کیا خیال ہے کہ کافر گناہ کرتے؟ کوئی گناہ نہ کرتا۔ مسلمان اور کافر کے اندر فرق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ 3 دن جب آپ کا وصال شریف ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے 3 دن پہلے آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، کہا کہ 3 دن پہلے آپ کے وصال سے آپ نے فرمایا ہے، اے میرے مسلمان امتیو، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اس کو موت نہ آئے جب تک کہ وہ اللہ پر یہ ایمان اور عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ کے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان کرے۔ اچھا گمان کرے، اچھا گمان کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ اللہ سے جب ملاقات کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ میں لاکھ گناہ گار ہوں لیکن میرا اللہ بڑا غفور ہے،
میرا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ میرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی رحمت کو دیکھے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ کیا سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ اپنے اپنے الفاظ میں کوئی یہ کہے گا کہ جی میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے جہنم میں بھیج دے گا، لیکن آخر کار اس کو رحم آ جائے گا، مجھے نکال کے پھر جنت میں بھیج دے گا۔ کوئی کہے گا جی میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن وہ تو کریم ہے نا، وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرائے گا اور وہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ یعنی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو، مرنے سے پہلے اپنے حسن ظن کو اچھا بنا لو، اپنے ظن کو، گمان کو اچھا بنا لو اللہ کے بارے میں، کہ جو تمہارا گمان اللہ کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ تو فرمایا حدیث ہے آنا اندا ظن عبدی بی، یہ حدیث پاک ہے، آنا اندا ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اسی پر ہوں۔ یعنی جو میرا بندہ میرے بارے میں، وہ لاکھ گناہ گار سے، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب رحمان اور رحیم اور غفار اور تواب ہے، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں مجھے اس کا فکر نہیں، رب قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے گا، وہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے معاف فرما دے گا۔ یا اگر کسی کا دل سے یہ یقین ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسی پر جو ہے نا اس کی بخشش فرماتا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا جی، اس نے کوئی قیامت نہیں، جی اس کو کوئی طاقت نہیں، جی اگر یہ کرتا ہے تو جیسا وہ گمان کرتا ہے اسی طرح اس کا۔ تو یہ یاد رکھیے، کبھی بھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیے جس میں نا امیدی اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اس کا نقف نہ فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اس کو پتہ نہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر کافر کو یہ پتہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی اعضاء سے گواہی لے گا، اور یہ اعضاء جو ہے یہ میرے گناہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کان اس کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے آنکھ نہیں دیکھ رہے، ہاتھ نہیں دیکھ رہے، پیر نہیں دیکھ رہے؟ یعنی پورے جسم کے اعضاء اس کے گناہ میں اس کے ساتھ ملوث ہے۔ جب بات کرتا ہے کسی بھی گناہ کرنے کی تو میسج دیتا ہے نا اپنے ساتھیوں کو، تو زبان انوالو ہے، بات سنتا ہے تو کان انوالو ہیں، ہاں جی، آنکھیں جب جاتا ہے تو آنکھیں انوالو ہیں، ہاں جی، جب کوئی گناہ کرتا ہے پیر انوالو ہیں، اس کے ہاتھ انوالو ہیں، اور اس کے جسم کے باقی اعضاء انوالو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن انہی اعضاء کو گواہ بنائے گا۔ ایک اور بات سنی، یہ اور بات آپ کے بہت سارے جو ہے نا وہاں اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب آدمی مر گیا، ہم سب نے مرنا ہے، ہم مریں گے، قیامت کے دن جب اٹھیں گے کیا یہی کان ہوگا؟ کیا یہی ناک ہوگا؟ اگر یہی زبان ہوگی، یہی دماغ ہوگا، یہی بال ہوں گے، اور یہی جسم ہوگا، یہی ہاتھ ہوں گے، یہی پیر ہوں گے، یا ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اور نئے ہمیں دے دے گا؟ ہے نا خیال؟ یہی ہوں گے۔ کیوں کہ اگر آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ اور کان اور ہاتھ اور آنکھیں اور پیر دے دے تو قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، وہ تو جھوٹ ہوا نا، کہ وہ تو موجود نہیں تھے گناہ کے وقت۔ جب وہ موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی گواہی قبول کرے گا؟ یہ بات میرے ذہن میں جب آج مطالعہ کر رہا تھا یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب گواہی لے گا، قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے، وہ وہی ہوں گے تو تب وہ مجرم بنیں گے، وہی ہوں گے تو تب وہ وٹنس بنیں گے۔ اگر وہ ہے نہیں اور اس وقت پیدا کیے گئے تو وہ وٹنس کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ کتنا بڑا ایمان کا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا یہی آنکھیں ہوں گی چاہے ان کو مٹی کھا گئی، یہی زبان ہوگی چاہے اس کو قبر کی مٹی کھا گئی، یہی ہاتھ ہوں گے
چاہے اس کو کسی نے کیما کر کے ختم کر دیا، یہی پیر ہوں گے، یہی کان ہوں گے، یہی آنکھیں ہوں گی، یہی ہاتھ ہوگا، یہی دل ہوگا، پورا جسم انسان کا یہی ہوگا۔ اور جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اگر سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زلزلہ آئے گا زمین سارے خزانے باہر نکال کے رکھ دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا، ما قال الانسان ما لها، یہ دیکھو کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ زمین کو، اس ٹکڑے کو، یہ ٹکڑا ہے نا جس پر نیکی کی ہے انسان نے، یہ بھی قیامت کے دن بلایا جائے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر یہ قرآن سنا تھا، میرے اوپر بیٹھ کر اس نے یہ مسئلہ کیا تھا، ہم نے اس جگہ پر ہم نے نماز پڑھی تھی، فلاں جگہ پر ہم نے جو گناہ کیا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ یہ جتنی چیزیں سن رہی ہیں قیامت کے دن، ان کو اللہ تعالیٰ حاضر اگر فرمائے گا، ضرورت پڑے گی تو یہ بھی حاضر ہو کر گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ بالکل یہی چیز ہے، بالکل بہری، کہ اگر ان کی جگہ کوئی فیک چیزیں بنائی جائے جیسے آج کمپیوٹر میں بنائی جاتی ہیں، تو وہ تو اصل چیز نہ ہوئی، نہ وہ وٹنس نہ ہوئے، وہ تو جھوٹے وٹنس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو وہاں بلائے گا۔ تو میں نے کیا کہا کہ کافر کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ سن نہیں رہا، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کان ہاتھ انوالو ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی ہوں گے، قیامت آئے گی۔ اگر ان کو یقین ہو کہ قیامت آئے گی، اگر ان کو یقین ہو کہ ہمیں عذاب ملے گا، اگر ان کو یقین ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ پر گواہی دیں گے اور ہم اس کی وجہ سے پھنسیں گے، یہ وٹنس بنیں گے، تو کبھی گناہ نہ کرتے، گناہ چھوڑ جاتے۔ آج مسلمان کیوں نہیں گناہ کرتا نیک آدمی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قیامت میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرے یہ عذاب مجھے دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کتنا شرمندہ ہوں گا۔ اس لیے مسلمان کے عقیدے میں اور کافر کے عقیدے میں فرق ہے۔ تو کافر کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو چیز کا علم نہیں ہے، اللہ کو چیز کا علم نہیں ہے۔ اب ایک اور فرقہ بھی ہے، میں مجبوری میری ہے کہ میں جو ہے نا آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، غلط بات نہیں کرتا۔ یہ کتاب تفسیر ہے قرآن مجید کی، جیسے یہ تفسیر ہے یا جیسے باقی تفسیریں ہیں۔ اس کے اندر مولوی صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی حسین علی وہاں بچرا ہوا، وہ لکھتا ہے کہ 14 پارے سورہ ہود کا ترجمہ کلن فی کتاب مبین، اس آیت کے تحت کلن فی کتاب مبین، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز لو محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کلن فی کتاب مبین کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز لو محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ اس کے مطابق کرتے ہیں جو لو محفوظ میں لکھا ہوا۔ آپ کا اس پر عقیدہ ہے نا؟ اور انہوں نے بھی اس بات لکھا ہے کہ اہل سنت، یہ صاحب مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تو ہمارا مذہب کیا ہے کہ لو محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے جس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ اور معتزلہ کا مذہب کیا ہے؟ معتزلہ وہ ہیں جو جیسے خارجی مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے، معتزلہ بھی ایک گروہ تھا جو مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اللہ پر فرض اور لازم ہے کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ یعنی وہ خارجیوں کا، معتزلہ کا ایک نیا علیحدہ عقیدہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مولوی صاحب ان کا مذہب کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ کو اس کا علم ہے، جو وقت آتا ہے وہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں، لیکن اللہ کو پہلے علم ہے کیونکہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، اسی نے لکھا ہے۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں بھی اسی پر ہیں، قرآن کی آیتیں بھی اسی بات پر ہیں، اور یہی سچا مذہب ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں
کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے اس وقت اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور جب کام ہو جاتا ہے اس وقت اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اب بتائیے کہ کافروں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ سنیے حضرت عبداللہ بن عباس، تفسیر زاد المسیر امام جوزی ابن جوزی کی، قال ابن عباس کان الکفار یقولون ان اللہ لا یعلم ما فی انفسنا ولکنہ یعلم ما یظہر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کافر کا عقیدہ یہ تھا، کفار کا، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں جانتا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں جانتا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَظْهَرُ، جب وہ ہمارے دل کی چیز کام بن کر سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کافر کے علم میں، کافر کے عقیدے میں اور اس دیوبندی صاحب کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ آپ لوگ کہو گے کہ میں غلط یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ کیمرہ ہے نا، دکھائی اس کے اوپر، یہ کتاب بلغۃ الحرام 12واں سپارہ، اس کا صفحہ 158، یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کا ترجمہ کہتے ہیں اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور آیات قرآنیہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اسی مذہب پر منطبق ہیں۔ یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں، حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ کو اس کا علم نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کون سا مذہب ہے؟ اب کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں؟ آپ کو تو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کو علم نہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے اور یہ کتاب بڑی پرانی میرے پاس ہے۔ یہ مولوی صاحب یہ جب فوت ہوئے، اس کی موت سے بھی انسان کو عبرت حاصل جیسے یہ موت، انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کیا تھا اور ایک جواب نہیں دے سکے تھے۔ مولوی محمد جرا، یہ مولوی رشید احمد گنگوئی کا شاگرد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے اوپر الزام چھوٹی چھوٹی کیا کہ اعلیٰ حضرت نے جی وصایا شریف میں لکھا ہے کہ جب میرا ختم دلاؤ تو دال فلانی چیز کی ہو، جب ختم دلاؤ تو سوڈے کی بوتل ہو، جب ختم دلاؤ تو اس میں بریانی اس طرح کی ہو۔ یہ جناب سٹیجوں پر اعلیٰ حضرت کے خلاف بولا جاتا ہے، جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کہ اللہ نہیں جانتا، یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے یا اعلیٰ حضرت کے کوک اور دال اور بریانی کے مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر اس کی طرف، چونکہ آج ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں بتاؤں کہ اگر ان کی کتابوں سے بتاؤں کہ اگر یہ دال جو ہے ارد کی دال، کوک کی بوتل، بریانی، جو آپ ختم میں رکھتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں نا اسی کا، اگر انہی کی کتابوں سے ثابت ہو کہ یہی چیزیں قبر والے کو اسی طرح ملتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے کئی علماء کی تقریریں سنی جو اس میں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں اعلیٰ حضرت کس بات کا کہ جی اس کو مرتے ہوئے بھی اس کو بریانی کا خیال ہے، جی مرتے ہوئے بھی اس کو سوڈے کا خیال ہے، مرتے ہوئے بھی اس کو جی یہ پرانی دال کا خیال ہے، مرتے ہوئے بھی اس کو جی چکن کے اور گوشت، بکری کی گوشت کا خیال ہے۔ اس نے کسی حق تو نہیں مارا، توحید میں تو گستاخی نہیں کی، رسالت میں تو گستاخی نہیں کی۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ آپ ختم پڑھتے ہو بالکل بعین ہی اسی طرح بلکہ اس سے بہتر حالت میں قبر میں فرشتہ جا کے وہ پہنچاتا ہے۔ دلائل ہے میرے پاس، آپ کی کتابوں کے دلائل ہیں، کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا، جیسے میں نے یہ بتایا، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک کسی دیوبندی مولوی نے اس کا مواخذہ کیا کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ جس نے اس پر فتویٰ لگایا، کسی نے کہا کہ اس کتاب کو صحیح کرو، کسی نے اس کا ذکر کتابوں میں کیا، کسی نے اس کا ذکر تقریروں میں کیا؟ حالانکہ یہ مولوی رشید احمد گنگوئی جو ان کا قطب وقت ہے، یہ ان کا خلیفہ ہے، لیکن ان کو کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دال اس طرح کی پکاؤ جی، یہ سوڈا اس طرح کا پکاؤ جی، یہ بریانی اس طرح کی پکاؤ۔ یہ کوئی مسئلہ بیان کرنے والا؟ جبکہ حضرت شیخ حضرت
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ ختم شریف کا اصالہ ثواب کرتے ہیں، جبریل امین جنت سے ٹرے لے کر، اس کا اوپر جو ہے کپڑا لے کر، جنتی لباس وہ لے کر آپ کے اس ختم کی چیزوں کو لے کر اس قبرستان کے کونے پر کھڑے کر کہتے ہیں یا صاحب القبری قبر یا صاحب القبر العمیق غریق، اے گہری قبر میں سونے والے اٹھ، میں تیرے لیے کیا لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تیرے لیے کیا لے کر، جنتی لباس اس کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اس چیز کو وہاں جا کر، اور وہ اٹھتا ہے اور دوسرے مردوں پر وہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے لیے اصالہ ثواب کرنے والے نے میرے لیے بھیجا، اور دوسرے کہتے ہیں کاش کہ ہمارا بھی کوئی پیچھے ہوتا، ہمیں بھی کوئی ثواب بھیجنے والا ہوتا۔ یہ شاید علامہ سیوطی نے لکھا۔ اور اس کے بعد آپ کے مولوی امام کیا نام ہے اس کا، ابن قیم، اس نے لکھا ہے۔ تو جب وہ لکھ رہے ہیں تو آپ کس چیز کا انکار کرتے ہیں، مذاق کس چیز کا اڑاتے ہیں؟ سیریس تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، ان کو تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کھانے کی چیزوں کی، نہ کہ ان کی زندگی کی چیزوں کی، کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ ایسا کیا کرتے تھے، یعنی وہ ایسے بیٹھتے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے۔ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ بات وہ ہے جو اللہ رسول کے علم کے بارے میں بات ہو، ایسی کرنی چاہیے۔ ہمیں سنیں، یہ میں نے زاد المسیر کا حوالہ دیا میں نے آیت نمبر 22 کے تحت، کہ ابن عباس نے کہا کافروں کا یہ عقیدہ تھا ان اللہ لا یعلم ما فی انفسنا، جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو اللہ نہیں جانتا، لیکنہ یعلم ما یظہر، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر جان لیتا ہے۔ اسی کو یہ صاحب لکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو عبارت اردو کی پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا علم نہیں ہوتا جب وہ چیز ہمارے دلوں میں ہے، اور جب ہو جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہے قرآن کی بھی اسی پر آیات دلائل ہے، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، اوپر ظلم یہ ہے۔ اور آگے ذرا 22 پارہ سورہ احزاب کے اگر میں حوالہ دوں، اسی کتاب کے کتنے حوالے دوں، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، جو حضرت زید کی بیوی تھی، فرمایا ابھی عدت بھی نہیں گزرنے دی، اور رسول اللہ نے بغیر عدت گزرے ہوئے حضرت زینب سے نکاح کر دیا۔ یہ کتنا بڑا بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضرت زینب کی عدت نہیں گزرنے دی، اسی کتاب میں ہے، اور عدت نہیں گزرنے دی، اور حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب سے نکاح کیا۔ تو کیا کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم چھپ کر جنگلوں میں اور کھولوں میں، یعنی ویران جگہ پر جا کر، یہ جو گناہ کرتے ہیں لوگ کہاں کرتے ہیں؟ ویران جگہ پر، جنگلوں میں جا کر، درختوں میں جا کر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وما کنتم تستترون، تم چھپ کر یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ تم پتہ ہے تمہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن ظننتم، کہ تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم یہ سمجھے ہوئے ہو ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، جو تم کام کرتے ہو اللہ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ اگر آنکھ نے دیکھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر کان نے دیکھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر میرے پاؤں اور ہاتھوں کو پتہ چل گیا میں گناہ کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ جو تمہارا گمان ہے نا کہ اللہ کو نہیں پتہ، یہی گمان جو ہے ارداکم، اسی تمہارے عقیدے نے تمہیں ہلاک کیا، اسی عقیدے نے تمہیں تباہ و برباد کیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہارے ہوئے خسارے پانے والوں میں سے تم ہو کر رہ گئے۔ کہ آج دیکھ لو تم میرے بارگاہ میں آئے ہو اور تمہارے خلاف یہ سارے اعضاء گواہیاں دے رہے ہیں، اور تم جو ہے جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مومن کو پتہ ہے، اور اس کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے اعضاء مجھے دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو۔ نیکی کی تو تب بھی یہ گواہ ہیں، برائی کی تب بھی یہ گواہ ہیں۔
کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت پھر معافی مانگے، اس کہیں گے یا اللہ، کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہمیں معافی دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ہم پھر جا کر نیک بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ صبر کریں، جہنم میں رہ کر صبر کریں یا صبر نہ کریں، صبر کریں یا صبر نہ کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ چیخیں پھر بھی جہنم ان کا ٹھکانہ، اگر روئیں پھر بھی جہنم ان کا ٹھکانہ، اگر منتیں کریں پھر بھی جہنم ان کا ٹھکانہ۔ یعنی وہیں یستعتبوا، اور وہ اگر کو اللہ کو منانا چاہیں، فما ہم من المعتبین، اللہ ان کا منانا نہ مانے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ، جیسے پچھلے کئی درسوں میں ہم ذکر کر چکے، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم بہترین متقی پرہیزگار نیک بن کر آئیں گے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ بھیجے گا؟ ہاں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اور ہم جو ہے نا تیری معافی مانگتے ہیں، جہنم سے مجھے نکال دے۔ اللہ نکال دے گا کافروں کو؟ نہیں نکالے گا نا۔ اور تیسری بات کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آج، اور ہم بہت منتیں کرتے ہیں، ہم ناک رگڑتے ہیں زمین پر، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ قبول کرے نا؟ فرمایا تم صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، تم اللہ کو منا نہیں سکتے، نہ واپس جا سکتے ہو، نہ جہنم سے نکل سکتے ہو، نہ تم توبہ کر سکتے ہو۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، قرآن کا ایک مسئلہ اور بیان ہو رہا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو دو طرح کے گروہ بنائے، ایک وہ جو بلیور، ایک نان بلیور، ایک مسلمان ایک کافر۔ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان مقید کر دی، قیدنا کا لفظ ہے نا، قید کا معنی ہوتا ہے جیسے انڈے کو اس کے چھلکے نے گھیرا ہوا ہے، آپ انڈا نہیں دیکھ سکتے اندر سے جب تک کہ اوپر والے چھلکے کو آپ توڑے نہیں، یعنی پورے کو اس نے چھلکے نے گھیرا ہوا ہے، کوئی ونڈو نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں اس کے اندر، کوئی ہے؟ جیسے انڈے کو چھلکے نے گھیرا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے جو شیطان ہیں اور کافر شیطان، کافر جن، انہوں نے کافروں کو اس طرح گھیرا ہوا ہے، دیکھیں اس طرح گھیرا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو آگے آنے والا ہے یا جو پیچھے آنے والا ہے، وہ سب اس کو شیطان اس کو خوبصورت بنا کر، ملمہ سازی کر کے، میک اپ کر کے، اس کو خوبصورت کر کے اس کو دکھاتا ہے۔ مثلا جب قیامت کا ذکر ہو تو شیطان اس کو دکھاتا ہے، اور کس نے موت دیکھی، کون کس نے قیامت دیکھی، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سب مذہب کی باتیں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی میت جب آدمی مر جاتا ہے کوئی عذاب و ثواب نہیں ہوتا، اس کی مٹی کھا جاتی ہے، یہ دنیا کے 4 دن ہیں، اس میں عیش کر لے جتنی کرنی ہے، یہی زندگی، یہی عیش کر لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وہ جو شیطان اللہ نے اس پر مقرر کی، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، دیکھ تو نے تو کیا کیا، دیکھ اپنی دولت ہی بنائی ہے نا، تو نے اپنے یاروں کے ساتھ یاری نبھائی ہے، تو نے لوگوں کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا ہے، یعنی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کیا ہو، تیرے دوست تو راضی ہو گئے نا، کسی گناہ میں، کسی چوری میں، کسی بدکاری میں، کسی ڈکیٹی میں، کسی گناہ میں، فرمایا یہ یہاں کی زندگی خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں۔ زین لهم الشیطان اعمالهم، یہاں پہ فرمایا فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں کی زندگی بھی خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کافروں سے پوچھو، وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں، ہاں جی، کہیں گے کہ ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنی ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اتنی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں،
ہم اتنا کام کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، ہم اتنا کام کرتے ہیں فلاں لوگوں کے لیے، آپ خود حیران سن کر حیران رہ جائیں گے، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ ہم کیسے ان کو بتائیں۔ ہاں جی، قیامت کی بات کرو، کہتے ہیں قیامت کس نے دیکھی؟ ہاں جی، جب آئے گا تو وہ دیکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان ہیں جو اس کو ملمہ سازی کر کے تمہارے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ فرمایا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو پہلے لوگ کافر جن اور کافر انسان گزر گئے، ان کے حق میں اللہ کا قول، اللہ کا عذاب ثابت ہوا۔ جیسے آپ سن چکے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، یہ سن چکے ہیں۔ فرمایا انہم کانوا خاسرین، تو بے شک یہ لوگ زیانکار تھے اور زیانکار رہیں گے۔ تو اس لیے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اور کافر کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیشہ برا تھا، برا رہے گا، اسی کے مطابق وہ اپنا عذاب جو ہے وہ بھوگے گا۔ یہ تھا مختصر سا ترجمہ جو ہم نے کی۔ ایک بات اور میں ضروری عرض کروں، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خسارے سے بچنے کی ایک ترکیب بتائی کہ آخرت کا جو گھاٹے کا دن ہے اس سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے۔ چاہتے ہو میں سناؤں آپ؟ جی، اہمیت آخرت کے خسارے سے بچنے کی۔ جی، سبحان، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن، مثلا جو کل دن آ رہا ہے نا، 12 بجے کے بعد دن شروع ہو جائے گا، ہاں جی، اور جو ہے نا یعنی ایک ہے عیسائیوں کا دن، عیسائیوں کا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے، صحیح ہے نا؟ مسلمان کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، صحیح ہے؟ سکھوں کا دن، ہندوؤں کا شروع ہوتا ہے فجر کے بعد۔ تو انسان جو ہمارا دن ہے اسلام کا وہ آج شروع ہو چکا ہے مغرب سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رات آتی ہے یا دن آتا ہے تو وہ پہلے اعلان کرتا ہے، زید دیکھ میں آج آ گیا ہوں، میں آج آ گیا ہوں، اور یاد رکھ میرے اندر کوئی برا کام نہ کرنا، اگر تو نے کوئی برا کام کیا تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا، اور اگر تو اس دن کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو میرے ختم ہونے سے پہلے کوئی نیکی کر لے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام دے دوں کہ یا اللہ اس نے نیکی کر لی ہے۔ جب میں چلا گیا، دن بھی کہتا ہے رات بھی کہتی ہے، جب میں چلا گیا تو پھر قیامت تک تو مجھے نہیں پا سکے، کیونکہ میں دوبارہ کہتے ہیں نا جو وقت گزر گیا وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میں جب گزر جاؤں گا، یہ تمہیں بھی پتا ہے جو تاریخ آج کی ہے، جب گزر جائے گی یہ واپس نہیں آئے گی۔ تو کہا کہ میرے اندر اگر تم نے گناہ بھی کیا بھی ہے نا کوئی، تو جلدی سے نیکی کر لے، تاکہ تیری نیکی کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ گواہی دے سکوں کہ یا اللہ اس نے نیکی کی ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ اور رات ہو تو اس میں بھی نیکی کر لو آخری وقت میں، تاکہ میں گواہ بنا سکوں، کیونکہ جب میں چلا گیا تو تمہیں پھر موقع نیکی کا نہیں ملے گا اور میں واپس نہیں آؤں گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی آتی ہیں جن میں آتا ہے آنا اللیل و آنا النہار، دن کے کنارے اور رات کے کنارے۔ یہ آتا ہے کہ تم مورننگ عبادت کر لو طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نیکی کر لو، یا رات کی ابتدا میں کر لو رات کی انتہا میں کر لو۔ یہ ساری آیتیں جتنی بھی آتی ہیں حدیث میں قرآن میں آتی ہیں کہ دن کے دونوں کناروں پر نیکی کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ اور نیکی کی ہے نا تو ایسا کرو کہ جاتے ہوئے دن کے کو جانے نہ دو، کوئی نہ کوئی نیکی کر لو، تاکہ وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں یہ دن پہنچائے اور قیامت کے دن گواہی دے یا اللہ جب میں جا رہا تھا تو اس وقت اس شخص نے یہ نیکی، اس وقت اس شخص نے
نیکی کی ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی حدیث پاک ہے، تو اس پر عمل کریے. جب بھی آپ سے ہو سکے تو آپ کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کر دیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہدایت عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کی اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے ان سے آ ملے، جیسے میں نے ذکر کیا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اپنی کھالوں سے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھر لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے کام، اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے تم ہارے ہوئے میں، خسارہ پانے والوں میں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ صبر کریں، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ رب کو منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہیں مانے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی یعنی جنات تیرات کیے، انہوں نے انہیں بلا کر دکھایا جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی مزین کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی رب کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا جنوں اور آدمی کے لیے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ضیاء کار تھے، خسارہ پانے والے تھے. اللہ تعالیٰ اس طرح کو قبول و منظور فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.